کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ میں اپنے چینل پر ونٹر اسپیشل سٹوریز سٹارٹ کر چکی ہوں، تو اب سے آپ لوگوں کو ونٹر اسپیشل سٹوریز ہی ملا کریں گی۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ مرتضیٰ شیئر کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ کہتے ہیں، میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک فیکٹری میں چوکیدار تھے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں فیصل آباد صنعتی علاقہ ہے، تو وہاں پر وہ بہت بڑی ایک لیدر فیکٹری تھی۔ وہاں پر میرے والد صاحب چوکیدار تھے۔ فیکٹری ذرا علاقہ غیر میں تھی، شہر سے ہٹ کے وہ فیکٹری تھی۔ تو پہلے میرے والد صاحب کی ڈیوٹی ایک اور فیکٹری میں تھی، وہ بالکل شہر میں تھی۔ ان کا کام اچھا ہوتا تھا، ڈیوٹی اچھی ہوتی تھی، تو کمپنی والوں نے ان کو وہاں پر شفٹ کر دیا۔ ابو بتاتے ہیں کہ اس فیکٹری میں جب میں گیا وہاں پر کام کرنے کے لیے، پہرا دینے کے لیے، جو میری ڈیوٹی تھی نائٹ شفٹ میں ان کا کام ہوتا تھا۔ دن کے ٹائم اور چوکیدار ہوتا تھا اور نائٹ کا اور، ابو کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ کہتے اس دن سٹاک آنا تھا، تو میں نے سارا سٹاک جو تھا وہاں پر فیکٹری میں اس کو لوڈ کر رکھوایا وہاں پر سارا۔ اس کے بعد اس کو گودام میں شفٹ کروایا۔ اپنے سپرویئر میں کھڑے ہو کر ہمارا ساتھ یہ بھی کام ہوتا تھا، کیونکہ ہمیں یہ خصوصی انسٹرکشنز دی جاتی تھیں کہ جب فیکٹری میں نیا سامان آئے گا، کوئی بھی ہم لوگوں کے جو کنٹینر آتے ہیں ان کا سامان بھی ہم لوگوں کو ہی رکھوانا ہوتا تھا۔ تو میں نے وہ سارا سامان جو تھا وہ اس کو ان لوڈ کروایا، وہاں پر رکھوایا۔ اب جب وہ لوگ جا چکے، میں نے جا کر فیکٹری کا بڑا گیٹ بند کیا۔ ابھی میں نے جو فیکٹری میں گودام تھے ان کے بھی میں نے جا کر دروازے بند کرنے تھے۔ رات خاصی ہو چکی تھی، 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کی راتیں تھیں۔ اتنی سخت سردی ہوتی تھی کہ وہاں پر مجھے، جہاں پر میرا گارڈ روم تھا، وہاں پر میں پاس آگ جلا کر رکھتا تھا، اتنی سخت سردی ہوتی تھی۔ ہیٹر وہاں پر اس وقت نہیں تھا، آج سے 20 سال پرانی بات ہے یہ۔ ابو کہنے لگے کہ میں جیسے ہی ادھر جانے لگا گودام کی طرف، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے فیکٹری کا ایک بہت بڑا ایک برآمدہ سا تھا، اس برآمدے میں آگے 3-4 کمرے تھے، جن کمرے میں آگے مشینری رکھی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑا برآمدہ بھی ہوتا تھا، دن کے وقت وہاں پر بیٹھ کر ورکر کام کیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی میں اس برآمدے کے پاس سے گزرنے لگا ہوں تو مجھے ایک دم سے آواز آئی، اس طرح سے آواز آئی کہ جس طرح سے کسی عورت نے میرا نام لیا ہے، باقاعدہ مجھے پکار رہی ہے میرا نام لے کر۔ میرے ابو کا نام غلام حسین تھا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ غلام حسین ادھر آؤ جلدی۔ ابو کہنے لگے، میں بڑا پریشان کہ کون عورت ہے جو رات کو مجھے آوازیں دے رہی ہے، میرا نام لے رہی ہے۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی کیا دیکھتا ہوں کہ بالکل کالے سیاہ لباس میں کوئی عورت ہے، بہت کالا لباس تھا، اور اس کے ہاتھ میں جس طرح سے کوئی روشنی بھی پکڑی ہوئی ہے۔ وہ عورت اس برآمدے میں جو کونے والا کمرہ ہے اس کے آگے کھڑی ہوئی ہے، اور باقاعدہ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ غلام حسین ادھر آؤ۔ ابو کہتے میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، شاید فیکٹری کا گیٹ کھلا تھا، کوئی چور نہ ہو۔ بہت سے ایسے گینگ ہوتے ہیں جن میں وہ عورتوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ابو کے پاس اسلحہ بھی، ابو کہتے ہیں میں نے وہ گن جو تھی میرے پاس، میں نے اس کو لوڈ کیا اور میں اس کمرے کی طرف جانے لگا، اور میں برآمدے میں کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا، کون ہو بی بی، تم باہر آؤ، اور اس فیکٹری میں اتنی رات کو کیا کر رہی ہو، باہر نکلو تم جو کوئی بھی ہو۔ کہتے مجھے باقاعدہ اندر سے اس کے پھر بلانے کی آواز آئی، اور وہ بڑے غصے سے مجھے بلا رہی تھی۔ ابو کے پاس سب ظاہر بات ہے ٹارچ وغیرہ سب کچھ تھا۔ کہتے میں نے ٹارچ کی روشنی میں جب آگے جا کر دیکھنا چاہا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بھاری بھرکم عورت ہے، کالے رنگ کا ہی لباس ہے، اور جیٹ بلیک جیسے چہرہ، اندر کوئی وجود نظر نہیں آ رہا، صرف کالا رنگ ہی رنگ ہے۔ بہت بڑی ایک مشین تھی، اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے پھر کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو نیچے اترو، یہ کیا مذاق ہے، یہ مشینیں ادھر خراب ہو جائیں گی، تم کون ہو اور اندر فیکٹری میں کیسے آئی ہو۔ ابھی ابو کہتے میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ میں سوئچ بورڈ کی طرف گیا،
اور جو ہی میں نے سوئچ بورڈ آن کیا تو پورے کمرے میں لائٹ جل گئی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی 2 منٹ پہلے 1 منٹ پہلے وہ عورت جو مجھے آوازیں لگا رہی تھی اب سامنے وہ نہیں تھی۔ اتنے میں ابو کہتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ مجھے باہر برآمدے میں کسی کے بھاگنے کی آواز آنے لگی، جیسے پاؤں میں کوئی ایڑی والی جوتی پہن کر بھاگ رہا ہے۔ ابو کہتے ہیں مجھے تو اس چیز نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جو ہی میں باہر بھاگا تو میں نے اس کو گودام والی سائڈ پر جاتے دیکھا۔ میں ڈر گیا کہ لو اب یہ اس کے ساتھ جو لوگ تھے اور وہ بھی اندر آ گئے ہیں فیکٹری میں، اور یہ کہیں یہاں پر کوئی ڈکیتی وغیرہ نہ ہو جائے۔ ابو کہتے ہیں میں فوراً سے گودام کی طرف بھاگا۔ وہاں پر کمرے کے جو گودام کے بڑے کمرے کے دروازے تھے وہ بند تھے۔ میں نے بھی انہیں بند نہیں کیا تھا، میں نے بھی انہیں بند کرنا تھا۔ جیسے کہتے ہیں میں دروازے کے قریب گیا، مجھے اندر سے اتنی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگ گئیں، اتنی خوفناک وہ آوازیں تھیں۔ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ بہت زیادہ بے دردی کے ساتھ رو رہی ہے، جیسے پتہ نہیں وہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہے اور وہ روئے جا رہی ہے۔ ابو سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو اندر بھی غائب ہو گئے۔ ابو کہتے ہیں میں نے اسی ٹائم آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور بلند آواز میں کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو اللہ کی مخلوق، مجھے تنگ مت کرو، میں مجبور ہوں، میری یہاں پر نوکری ہے، میں ڈیوٹی دیتا ہوں، مجھے یہاں پر تنگ مت کرو۔ ابو کہتے ہیں یہ کہہ کر جیسے میں واپس پلٹا تو مجھے بھیانک کہہ کے سنائی دینے لگ گئے۔ وہ ہنس رہی تھی اور کہہ کے گونج رہے تھے۔ ابو کہتے ہیں میں تو پھر اس طرف گیا ہی نہیں۔ میں نے یہ کہا کہ جو بھی ہوگا صبح ہی دیکھا جائے گا، میں نے اس چیز کو زیادہ چھیڑنا نہیں ہے۔ میں اپنے گارڈ روم میں آ گیا۔ سردی زوروں پر تھی اور مجھے خوف کے مارے بہت زیادہ گرمی لگنے لگی، پسینے چھوٹ کے۔ اب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ میرے ابو وہاں پر آگ چلا کر بیٹھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں کچھ اور لکڑیاں پھینک دیں۔ اب وہ ایک لوہے کا بہت بڑا برتن سا تھا جس میں آگ جلاتے تھے، اس میں کہتے ہیں میں نے انگیٹھی ٹائپ جو ہوتی ہے اس میں انہوں نے اور لکڑیاں ڈالی، وہ آگ بھڑکنے لگ گئی۔ ابو کہتے ہیں اب باقاعدہ میرے سامنے وہ برآمدہ تھا اور اس کے بالکل سامنے ایک گیٹ تھا جہاں پر میرا گارڈ روم تھا، اور میں آگ جلا کر اپنے گارڈ روم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور آگ جو جل رہی تھی وہ میں نے سامنے دروازے کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ بھیانک مخلوق سامنے برآمدے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا وجود اتنا بڑا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے 3 عورتیں اکٹھی کھڑی ہوئی ہیں، اتنی چوڑائی میں اتنا بھاری بھرکم اس کا وجود تھا۔ اتنا سیاہ رنگ تھا کہ نہ پتا تھا آنکھیں کہاں ہیں، نہ پتا تھا چہرہ کہاں ہے، نہ پتا تھا کہ یہ لباس ہے یا کیا ہے، صرف ایک کالے رنگ کا پردہ تھا جس کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب پیلے رنگ کی کوئی روشنی تھی۔ اب وہ اس کے ہاتھ پر کوئی روشنی تھی یا وہ جو کچھ بھی تھا، دکھائی کچھ بھی نہیں دے رہا تھا۔ اتنی دیر وہ کھڑی رہی، کبھی اس طرف سے آوازیں آتی، کبھی اس طرف سے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی وہ کہتی کہ یہاں پر رات کو پہرا کوئی نہیں دے سکتا، تم بڑے بہادر ہو جو یہاں پر ٹک گئے ہو، میں یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتی کیونکہ رات کو اس جگہ پر صرف میرا بسیرا ہے۔ یہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مخلوق ہم کلام ہو کر یہ باتیں کر رہی تھی۔ جس وقت ابو کہتے ہیں کہ میں نے اور لکڑیاں آگ میں پھینکی، وہ تھوڑی سی جنات مخلوق، غیر مرئی مخلوقات آگ سے ڈرتے ہیں، بالخصوص پچھل پیری چڑیل جو ہوتی ہے، تو ابو کہتے ہیں وہ پیچھے ہٹنے لگ گئی اور غائب ہو گئی۔ پھر مجھے کبھی فیکٹری کے کسی حصے سے آوازیں آئیں، کبھی کسی جانور کی آواز، کبھی کسی اس طرح سے لگے کہ کوئی لوگ ہیں وہ بول رہے ہیں، چلا رہے ہیں جیسے کوئی مشینوں کو چھیڑ۔ ابو کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، فیکٹری بڑی قدیم اور پرانی ہے اور یہاں پر جنات کا بسیرا، یہ پرسرار فیکٹری ہو چکی ہے آج سے زیادہ۔ فجر کی جب اذان ہوئی تو ابو فیکٹری سے باہر نکلتے تھے، کہتے ہیں کہ تھوڑا ہی تقریباً 20-25 قدموں کا فاصلہ تھا، اس طرف اگر جاتے تھے تو ایک مسجد بھی تھی، وہاں پر ایک ہوٹل تھا اور اس کے ساتھ مسجد تھی۔ وہاں پر ابو نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جیسے سارے نمازی نکلے تو وہاں پر مولوی صاحب بیٹھے تھے، ابو نے ان سے بات کی، اس طرح سے رات فیکٹری میں میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ وہ جو مولوی صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو فیکٹری ہے یہ بہت زیادہ قدیم اور پرانی فیکٹری ہے۔ یہ فیکٹری پہلے کسی دور میں یہ جو جتنا بھی فیکٹری کا حصہ، یہاں پر ایک ہسپتال ہوتا تھا، یہاں پر ایک مینٹل اسائلم، پاگلوں کا ہسپتال ہوتا تھا، اور یہاں پر بہت سے حادثے ہوتے تھے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کو لایا جاتا تھا زیادہ تر جو اس طرح کے وحشی قسم کے جو دماغی مریض ہو جاتے تھے، ان میں سے بہت سی تعداد ایسی تھی جو جادو ٹونے کر کے نوجوان لڑکے جنات کے چڑیلوں آفتوں کے چلے کرتے تھے، ان کے دماغ پلٹ جاتے تھے۔ میرے پاس بھی یہاں سے بہت سے لوگوں کو لے کر آتے تھے جن پر
دوائیں اثر کرنا چھوڑ دیتی تھی اور وہ عجیب و غریب نقشے بناتے تھے، خوفناک تصویریں بناتے تھے اور عجیب و غریب زبانیں بولتے اور لکھتے تھے. تو جب میرے پاس لے کر آتے تھے تو میں بتاتا کہ انہوں نے جنات کا چلا کیا ہے اور ان کے دماغ اس لیے پلٹ گئے ہیں. پھر وہاں پر پرسرار طور پر پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، ایک پاگل تھا، اس نے خود کو آگ لگا لی. کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی، وہ اس آگ میں جب وہ جل کر مرا تو اتنے چیخو پکار تھے، اس کے ساتھ بہت سے جس طرح سے وجود جل رہے تھے. اس کے بعد وہ جو جتنا بھی یہاں پر وہ مینٹل اسائلم تھا جو وہ بند ہو گیا، اس لیے کہ وہاں پر اس کے مرنے کے بعد پرسرار واقعات ہونے لگ گئے. اب وہ تو سارے وہاں پر دماغی مریض تھے، پاگل لوگ تھے جن کے دماغی توازن نہیں تھے ٹھیک. وہ روتے تھے، کہتے تھے کوئی عورتیں ڈراتی ہیں، اور سب کہتے تھے کہ ان کو دماغی مسئلہ ہے. وہاں کے سٹاف کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو بھیانک چہرے والی عورتیں نظر آتی ہیں، وہ بہت خوفناک ہیں. وہ روتی ہیں اور وہ باقاعدہ جس طرف ان پاگلوں کے سارے وہ کمرے اور ان کے وہ جہاں پر ٹریٹمنٹ ہوتی تھی ان سائڈوں پر وہ آوازیں دیتی ہیں جس طرح سے وہ کسی کو ڈھونڈتی ہیں. وہاں پر ان کے جو سٹاف تھے، ورکر تھے، ان میں سے 1-2 کے ساتھ بھی حادثے ہوئے تو یہ جگہ بند ہو گئی. تقریباً 4-5 سال یہ بالکل بند رہی. پھر یہاں پر ایک جوتوں والی فیکٹری بنی جہاں پر جوتے بنتے تھے، وہ بھی یہاں پر نہیں چل سکی. وہ 6 ماہ صرف فیکٹری چلی. 6 ماہ کے بعد ان کا ایک مزدور تھا تو یہاں پر کام کر رہا تھا، تو اس کو کسی مخلوق نے، کسی غیر مرئی مخلوق نے، کالے لباس میں ایک عورت تھی جس نے اس کو باقاعدہ یہاں کی جو 4تھی منزل ہے وہاں سے اٹھا کر نیچے پھینکا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ میرے پیچھے ایک عورت تھی خوفناک چہرے والی. اسی وقت وہ لوگ مجھے بھی لے کر گئے تھے، اور جب میں وہاں پر پہنچا تھا اس کی کمر کے پیچھے ایک سرخ رنگ کا ہاتھ کا نشان تھا. 3 دن میں وہ جو مزدور تھا اس کی موت ہو چکی تھی. پھر وہ لوگ بھی یہ فیکٹری چھوڑ کر چلے گئے. پھر یہ فیکٹری 4-5 سال پھر بند رہی. اس کے بعد اب یہ فیکٹری لیدر فیکٹری بنی ہے جہاں پر آپ لوگ آئے ہیں، اور تمہارے اوپر کوئی خاص اللہ کا کرم ہے کہ تم اس مخلوق سے یا تو ڈرے نہیں، یا تم نیک ہو، عبادت گزار ہو اور بہادر بھی. وہ مخلوق تمہارے پر حاوی نہیں ہو سکی. تو میرے والد صاحب نے ان کو یہ کہا کہ ہم لوگوں کے اپنے بھی ایک پیر صاحب ہیں، ایک بزرگ ہیں، گاؤں میں ہوتے ہیں، تو ان سے میں اکثر جاتا ہوں، دعا بھی لیتا ہوں، اور انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دیا ہے. یہ تعویذ میرے گلے میں ابھی بھی موجود ہے. تو مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اسی تعویذ نے تمہیں بچایا ہے. اگر وہ مخلوق تمہیں نظر بھی آتی ہے، تم نے یہاں پر پہرا دینا ہے، کام کرنا ہے، تو تم نے کوشش یہ کرنی ہے اس سے ہم کلام نہیں ہونا، اس سے سوال جواب نہیں کرنے. وہ تمہیں جو کچھ مرضی کہتی رہے، تم نے اسے کسی بات کا جواب نہیں دینا. وہ تمہیں پکارے، تمہارے سامنے آئے، تمہارے سامنے بیٹھی رہے، تم نے اس کو یوں ہی سمجھنا ہے کہ جس طرح سے کچھ ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر تم زیادہ سوال جواب کرو گے تو وہ تمہارے دماغ کو معاف کر دے گی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اثر انداز ہوتی ہے آپ کے ساتھ جڑے رشتوں کے اوپر بھی، تمہارے گھر پر بھی حملہ کر سکتی ہے. ابو نے جب یہ بات سنی، ابو بہت ڈر گئے. ابو واپس آ گئے. اب 6 بجے تقریباً باقی جو دوسرے چوکیدار تھے وہ آ جایا کرتے تھے. ابو کہتے میں واپس آ گیا. وہ چوکیدار چائے لے کر آیا، ہم نے چائے پی. میں نے چوکیدار کو رات والا سارا قصہ بتایا. تو چوکیدار کہتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی یہاں پر ایک چوکیدار تھا، وہ یہاں سے ہمیں بے ہوش ملا تھا، اور یہ پچھلے ہفتے کی ہی بات ہے. یہی گارڈ روم کے باہر بے ہوش پڑا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ میں نے یہاں پر ایک بہت خوفناک چہرے والی مخلوق کو دیکھا ہے، اسی لیے وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا. اس کے بعد ابو جب پہرا دینے جاتے تھے، ابو باوضو ہو کر اپنے اوپر آیت الکرسی کا حصار کر کے جاتے تھے، اور ابو نے اپنے پاس بھی قرآن پاک رکھ لیا تھا. وہاں ایسے علاقے ہی ہوتے ہیں جو جب کبھی بھی آپ لوگ ایسے جگہوں پر جایا کریں نارتھن ایریاز میں، تو اپنا خاص خیال رکھا کریں. کیونکہ میرے پاس قرآن پاک تھا اور میں آگ جلا کر بیٹھتا تھا، لیکن وہ مخلوق مجھے بہت تنگ کرتی تھی، پتھر پھینکتی تھی گارڈ روم کے پاس، بڑے بڑے جیسے اینٹیں پتھر کوئی مار رہے. کبھی رونے کی آوازیں آنا، کبھی ہنسنے کی آوازیں آنا، کبھی ایسا لگنا کہ کوئی اتنا شور مچا رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے. جیسے بندر ہوتے ہیں، بندروں کی طرح وہ درختوں پر اچھلنا، کودنا، بھاگنا، شور مچانا. اتنی بڑی فیکٹری، اور اگر اس بڑی فیکٹری کے بند جو کمرے ہیں جہاں پر دن بھر آدمیوں کی، لوگوں کی چہل پہل ہوتی ہے، اور رات میں وہاں پر وہ تنگ کرتی ہے بہت زیادہ. ابو نے 1 ماہ وہاں پر کام کیا. ابو نے چھوڑ دیا کیونکہ ابو بیمار رہنے لگے تھے. وہ ابو کو بالکل آوازیں دیتی تھی، ابو کا نام لیتی تھی، ابو بہت بیمار رہنے لگے.
बुखार चढ़ने लग गया, टांगें जो थी उनके अब्बू की टांगों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ था। वो कहते थे कि क्योंकि मैं अक्सर देखता था कि वो जो मखलूक है वो मुझे जब बुलाती थी, जब मेरे सामने आकर बैठती थी, तो उसी वक्त मेरी टांगें बहुत वसनी हो जाती थी, मेरे कदम ऐसे लगता था जैसे जम गए हैं। वो डायरेक्ट तो हमला नहीं कर सकती थी, लेकिन इस तरह से उसका असर होने लग गया। तो ये उस आसिफ ज़दा फैक्ट्री की कहानी थी जहाँ पर चुड़ैल रहती थी, जहाँ पर चुड़ैल का बसेरा था, जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये मेरी एक कहानी थी। वो शुक्रिया मुर्तज़ा आपका, जिससे ये बात ठीक है, जो मकामात किसी भी वजह से आसिफ ज़दा हो जाएं, वहाँ पर फिर चाहे कोई अस्पताल हो, फैक्ट्री हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ पर फिर कोई भी आबाद नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिन्नात उसी तरह से लोगों को वहाँ से निकाल देते हैं जैसे सिर्फ उस जगह पर उनका ही हक और बसेरा है। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इशाल खान शेयर कर रही हैं इस्लामाबाद से। इशाल कहती हैं, आज आपके साथ अपनी दादी अम्मा की ज़िंदगी ये कहानी, उनकी बताई हुई ये कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मेरी दादी अम्मा बिल्कुल छोटी होती थी, बच्ची होती थी, तो वो लोग गाँव में रहते थे। दादी अम्मा बताती हैं कि मेरे जो परदादा थे, यानी दादी के जो वालिद साहब थे, वो डॉक्टर थे, उस दौर के डॉक्टर थे वो। उस दौर में लोग उनको दूर दराज इलाकों में आकर लेकर जाते थे और वो लोगों के घरों में जाकर मरीजों को चेक करते थे और उनका जो इलाज करना होता था, जो दवाइयाँ देनी होती थी, वो देकर आते थे और पैदल सफ़र करते थे। पुराने ज़माने के दौर थे, सवारियाँ सहूलियाँ होती को नहीं थी, तो बड़ी बड़ी दूर दराज इलाकों से लोग आते थे डॉक्टर्स को लेने के लिए। इसी तरह से परदादा जो थे वो गांव से बाहर गए हुए थे। अब दादी अम्मा अपनी अम्मी यानी मेरी परदादी के साथ घर में थी, साथ उनके कुछ बहन भाई भी थे, इकट्ठे सारे रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम। वो कहती हैं कि उन दिनों गांव में कुछ अफवाहें थी, कुछ बातें थी, कुछ पुरसरार किस्से। हर घर में ये कहा जा रहा था कि हमारे गांव में किसी गैर मरई मखलूक का बसेरा हो चुका है, जो लोगों के घरों के सामने खड़ी होकर उनको पुकारती है, उनके नाम लेकर आवाज़ें लगाती है। उस दौर में उनके घरों को दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं होते थे, मट्टी के जैसे कमरे बना देने, आगे बरामदे बना देने, आगे खुले खुले सहन होने, उनमें दरवाजे वगैरह नहीं होते थे। तो वो कहते हैं कि हम लोग सोए हुए थे, रात का टाइम था, तो आधी रात को कहीं परदादी की आंख खुली तो वो कहती हैं कि बाहर से मुझे कोई आवाज़ें दे रहा था, मुझे भी आवाज़ें दे रहा था और मेरी बेटी को भी आवाज़ें दे रहा था। मेरी दादी अम्मा का नाम लेकर उनको वो मखलूक पुकार रही थी। उनको समझ आ गई कि ये वही मखलूक है जिसके बारे में गांव भर में बातें हो रही हैं। अब उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया, उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना हुआ था कि जिस जगह पर भी आप लोगों को जिन्नात नजर आए, जिन्नात का साया असर नजर आए, जिन्नात आपको तंग करें, तो वहाँ पर आग जलाते हैं, उनके सामने नहीं जाते, ना ही उनको जवाब देते हैं। पर दादी अम्मा ने उस टाइम फ़ौरन आग जलाई। लकड़ियों का दौर था, ये गैस चूल्हे ये कुछ भी नहीं होता था, लकड़ियाँ ही जलाई जाती थी। तो पर दादी ने फ़ौरन से आग जलाई। तो वो कहती हैं आग जलाने के बावजूद भी वो मुसलसल बाहर से आवाज़ें लगाई जा रही थी, दरवाजे में बैठकर पुकार रही थी कि किसी तरह से मैं बाहर आऊँ। कहती हैं फजर की अजान हुई तो बाहर खामोशी हो गई। रात भर उस मखलूक ने उन्हें सोने नहीं दिया, तंग किया। वो गांव पूरे में भागती थी, आवाज़ें लगाती थी और तंग करती थी। ये मेरी दादी जान की बचपन की एक कहानी थी जो उन्होंने मुझे बताई और मैंने आपको। बहुत शुक्रिया इशाल खान आपका, जिससे ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। पुराने ज़माने में जो गांव होते थे, वहाँ पर जो घर होते थे, उनके खिड़कियाँ दरवाजे नहीं होते थे। हमें भी मेरी अम्मी जान अल्लाह उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, आमीन, हमें अपने गांव की, पुराने गांव की कहानियाँ वो सुनाती हैं। रियासत बहावलपुर, वहाँ पर उनके वो गांव होते थे। तो वो बताती हैं कि उनके भी बड़ी बड़ी हवेलियाँ गांव की होनी, वहाँ पर दरवाजे नहीं होते थे, खिड़कियाँ भी नहीं होती थी। सिर्फ जो कमरों के दरवाजे थे उनके आगे वो जो जिसको सिरकियाँ या काने ऐसा कुछ लफ्ज़ कहते हैं, उसके दरवाजे सरसरी तौर पर लगाए जाते थे। हवेलियों के मेन दरवाजे नहीं होते थे उस दौर में। वो कहती हैं कि उनके गांव में भी चुड़ैलें आफते ऐसे ही भागती थी और ऐसे लगता था कि जिस तरह से पूरे गांव में घोड़े भाग रहे हैं। इतना शोर होता था, इतना शोर होता था। और उस दौर में वो बताती हैं, अभी भी हम लोग अम्मी से बातें सुनते हैं सर्दियों के मौसम में, हमें बहुत अच्छा लगता है उनकी वो कहानियाँ, बातें सुनना। वो कहती हैं कि हर घर में एक बुज़ुर्ग होते थे
وہ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے رات بھر، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے تھے، خواتین ہوتی تھی، وہ جنات، وہ چڑیلیں آفتیں سونے نہیں دیتی تھیں، تو آگ وہاں پر بھی آگ جلائی جاتی تھی گھروں کے آگے، کیونکہ یہ مخلوقات ڈرتی جو صبح جب جاگتے تھے تو کچے مکان، کچے صحن، اور ویسے بھی ریاست بہاولپور سارا جو ہے وہ ریگستانی علاقہ ہے، تو کہتے ہیں ایسے صحنوں میں پاؤں ہوتے تھے جیسے رات بھر جانور بھاگے ہیں، ان کے پیروں کے نشان ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں بالکل حقیقت ہیں، پرانے زمانے کے گاؤں میں ایسے ہی مکان ہوتے تھے اور ایسے ہی وہاں پر جنات، چڑیلیں آفتیں لوگوں کو تنگ کرتی تھیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ خونی سیٹرڈے میں میں نے کل سٹوری پوسٹ کی تھی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جن لوگوں نے نہیں سنی جا کر ضرور سنیں۔ ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، اور اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی جوڑوں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔